انجیکشن یا ڈرپ لگائی تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جو منافذ ہیں، ان کو منافذ کہتے ہیں، آنکھ ہے، ناک ہے، منہ ہے، ان کے ذریعے کوئی شے داخل بدن ہوگی دوا یا غذا تبھی روزہ ٹوٹے گا، باقی اگر مساموں کے ذریعے، رگوں کے ذریعے جائے تو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ نبی کریم کے دور میں تو وہ چیزیں تھی نہیں، تو لہذا انجیکشن ڈرپ سے روزہ نہیں جائے گا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹنے کا اصل سبب یہ ہے کہ جب ہم دوا یا غذا کو اندر اتارتے ہیں تو دوا ہمارے بدن کی اصلاح کا کام کرتی ہے اور غذا تقویت فراہم کرتی ہے۔ چنانچہ کوئی بھی ایسی چیز جسم میں کسی بھی جگہ سے داخل ہو جو اصلاح اور تقویت کا سبب بنے، وہ روزہ توڑ دے گی۔ جو یہ لاجک رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن اور ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب عوام کیا کرے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بہت شدید ضرورت ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈرپ لگائے بغیر یا انجیکشن لگائے بغیر روزہ پورا ہی نہیں کر سکتے، تو علماء کے اختلاف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان علماء کے قول پہ آپ چل سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈرپ سے اور انجیکشن سے روزہ نہیں جاتا، اور اگر اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ ویسی بھوک لگ رہی ہے، کچھ کسی ڈاکٹر نے کہا آپ اس اگر ڈرپ چڑھوا لیں تو روزہ بڑے آرام سے گزر جائے گا، تو پھر اس میں احتیاط کریں، پھر ان اکابرین کے قول کو فوقیت دیں جو انجیکشن ڈرپ سے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی دونوں اقوال کو لیں گے، لیکن موقع کی مناسبت سے کبھی اس پر اور کبھی اس پر، جب سخت ضرورت ہو تو اس پر عمل کر لیں، ورنہ پھر ٹوٹنے والے قول پر عمل کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔